اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کل سمدیہ میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ اعراب اور بنا۔ اعراب اور بنا بتایا تھا کہ ماضی مبنی پر فتح ہوتا ہے، مگر اگر اس کا آخر میں الف ہے تو مبنی پر سکون، ضمیر رفع متحرک ملی ہوئی ہو تب مبنی پر فتح نہیں ہوتا، تو اس پر کیا ہوگا؟ مبنی پر سکون۔ یا واو ہو تو پھر مبنی پر فتح نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ مبنی پر ضم۔ مضارع کیا کہا؟ مضارع اگر اس ملا ہوا ہو نون مؤنث سے، جیسے یقمنا، تو مبنی پر سکون ہوگا، یا نون تاکید مباشر سے ملا ہوا ہو تو مبنی پر فتح ہوگا۔ وَإِلَّا یعنی اگر یہ ایسا نہ ہوگا، یعنی نون تاکید مباشر اور نون مؤنث سے ملا ہوا نہیں ہوگا، فمرفوع، تو مضارع مرفوع ہوتا ہے، لیکن کب؟ ان تجرد عن ناصب و جازم، اگر عامل نصب و نصب دینے والے عامل اور جزم دینے والے عامل سے خالی ہو تو رفع مرفوع ہوگا، وگرنہ فمنصوب او مجزوم، یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا۔ ناصب آ جائے گا تو منصوب، جازم آ جائے گا تو مجزوم، اگر دونوں نہیں ہوں گے تو مرفوع۔ فعل ماضی مضارع کے بتا دیا۔ امر کے لیے کیا کہا تھا؟ فعل امر مبنی ہوتا ہے اسی علامت پر جس پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ قاعدۃ، یہ ہم نے کل شروع کیا تھا۔ اعراب کی تعریف بتایا تھا۔ اعراب اثر، اعراب اثر ہوتا ہے، اعراب اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یجلبہ العامل، جسے عامل جلب کرتا ہے، لاتا ہے، کہاں لاتا ہے؟ کلمے کے آخر میں، لفظاً یا تقدیراً، یا تو لفظ میں ہوگا وہ یا پوچھ، لیکن لائے گا اسے کون؟ عامل لاتا ہے، تو اعراب اثر ہوتا ہے، ایجاد کرتا ہے کلمے کے آخر میں لفظاً او تقدیراً۔ لفظاً کیا ہے؟ لفظاً اور تقدیراً حال ہے، ٹھیک ہے، حال ہے۔ ملفوظاً بمعنی مفعول ہے، لفظاً بمعنی ملفوظاً، ٹھیک ہے۔ وہ انواع بتائی تھی آپ کو کل، کہا ہے کہ اعراب کی انواع اور اقسام کتنی ہیں؟ رفع، نصب، خفض اور جزم، جو بتایا تھا فالاولان یوجدان فی الاسم والفعل، شروع کے دونوں کون کون سے؟ رفع اور نصب، اسم اور فعل دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ والثالث، تیسرا یعنی خفض یعنی جر، یختص بالاسم، والرابع یختص بالفعل، چوتھا جو ہے وہ فعل سے مخصوص ہے، کون سا؟ جزم۔ پھر بنا کی تعریف پڑھی تھی ہم نے۔ بنا اثر نہیں ہوتی، کیفیت ہوتی ہے۔ لا یجلبھا عامل، اسے کوئی عامل ایجاد نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ ثابت اور حالت مبنی کلمے کے آخری حالت کا ثابت رہنا ہی۔ آئیے، وہ انواع، اس کے انواع یعنی بنا کے، ضمہ ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے، فتحہ اور ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ فالاولان ضمہ اور کسرہ اسم اور حرف دونوں میں پایا جاتا ہے، یعنی اسم مبنی پر ضم بھی ہوتا ہے اور مبنی پر کسر بھی ہوتا ہے، حرف بھی، جیسے حیثو اور ام سے، منزو اور لام جر۔ حیثو اسم کی مبنی پر ضم کی مثال، ام سے حرف کی نہیں، اسم کی مبنی پر کسر کی مثال، منزو حرف کی مبنی پر ضم کی مثال، اور لام جر لے حرف مبنی پر جر کی مثال۔ والاخیران، کون سے؟ فتح اور سکون، یوجدان فی الکلم الثلاث، تینوں کلموں میں فعل مبنی پر سکون ہوتا ہے، مبنی پر فتح بھی ہوتا ہے، اسم بھی مبنی پر فتح مبنی پر سکون ہوتا ہے، حرف بھی مبنی پر فتح اور سکون ہوتا ہے۔ مثالیں ہم نے کل پڑھی تھی، کون سی؟ اینا کائے کی مثال ہے، اسم مبنی پر فتح، قاما فعل مبنی پر فتح، سوفا حرف مبنی پر فتح، کم اسم مبنی پر فتح، قم سکون، قم فعل مبنی پر سکون، حل حرف مبنی پر سکون۔ تو آئیے، توضیح، حروف تنفیذ کہا جاتا ہے، حرف نہیں ہے۔ آگے پڑھیے، آئیے، توضیح، ہم اس کی توضیح دے رہے ہیں۔ آئیے، توضیح، علائم الرفع اربع، اب ایک ایک کر کے
بھائی اعراب کی 4 علامتیں تھیں نا، رفع نصب جر اور جزم. اب رفع کی بھی کچھ 4 علامتیں ہیں. علائم الرفع بھائی ہر ایک اعراب کی اصلی علامت تھی. علامت رفع ضمہ اصل کیا ہے؟ ضمہ. علامت نصب اصل کیا ہے؟ فتح. علامت جر کسرہ. علامت جزم سکون. لیکن بعض جگہ نیابت میں بھی تو آتے ہیں، جیسے ضمے کے بدلے مضارع میں نون آتا ہے. ایسے ہی بتا رہے ہیں 4 کیا ہیں رفع کی 4 علامتیں ہیں. الضمۃ والالف والواو والنون. ٹھیک ہے. علامت رفع ضمہ ہوتی ہے، الف ہوتی ہے، واو ہوتی ہے، نون ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ضمہ کہاں ہوگا؟ فی الاسم المفرد. نحو مقدمات کی یاد آ رہی ہے؟ اس میں مفرد میں زیدون اسم کی بات چل رہی ہے. پہلے اسم کا بتا رہے ہیں. ضمہ کہاں آئے گا؟ اس میں مفرد میں زیدون. والجمع المکسر رجالون. جاء زیدون جاء رجالون. ٹھیک ہے. والجمع المؤنث السالم جمع مؤنث سالم میں جاءت مسلمات. والمضارع اور ضمہ کہاں آئے گا؟ مضارع میں یضربو. تو ضمہ علامت رفع ہے کہاں کہاں پر؟ اس میں مفرد جمع مکسر، اس میں مفرد جمع مکسر جمع مؤنث سالم اور مضارع. والالف رفع الف علامت رفع ہے کہاں؟ تثنیہ میں. کہاں؟ تثنیہ میں. یہ بریکٹ میں جو دے رکھا ہے یہ تثنیہ کی تعریف دے دی. وہوا مثنی ما وہ اسم ہوتا ہے دلہ الاثنین جو 2 پر دلالت کرے. اغنا عن متعاطفین 2 متعاطف سے بے نیاز کرے، یعنی زیدن و زیدن سے بے نیاز کر دے. آپ کو 2 زید کہنے ہوں تو کیسے کہو گے؟ زیدن و زیدن، زید اور زید. اس عطف سے اگر بے نیاز کر دے اور 2 پہ دلالت کرتے زیدان. اب زید عطف کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑی، زیدان نہیں 2 بتا دیے. اب زیدن و زیدن عطف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تثنیہ وہ اسم ہے کہ جو 2 پر دلالت کرے اور 2 عطف کرنے سے بے نیاز کر دے. کیونکہ آپ کو 1 سے زیادہ بتانے کے لیے واسطہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ عطف کرنا پڑتا ہے. یا تو اس عطف سے اگر بے نیاز کر دے اور 2 پہ دلالت کرے تو وہ اسم ہوتا ہے مثنی. ٹھیک ہے. آئیے وہ ملحقات تثنیہ اور ملاقات تثنیہ میں علامت رفع کیا ہوگی؟ الف ہوگی. ملحقات تثنیہ جو تثنیہ سے ملحق ہیں، تثنیہ نہیں ہے حقیقت میں لیکن تثنیہ سے ملحق ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ کلا ہے، کھلتا ہے. لیکن مضافین در حالی کے مضاف ہوں ضمیر کی طرف، در حالی کے یہ مضاف ہوں. کلاہما کلیہما. تب ورنہ اگر یہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو جائیں گے کلا ہی رہ جائے گا. بس کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے ہے. کلتا مؤنث. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الف علامت رفع ہے تثنیہ میں، کلا اور کلتا میں 2 در حالی کے مضاف و ضمیر کی طرف. اور قائم ہے علامت رفع یہ اسنان میں اور اس کی فرع میں. اسنان یعنی 2 ہیں، 2 گنتی جو آتی ہے. اسنان الف ہے نہیں، اسنان سنتان اسنتان. اس کی جو فرع ہیں، فرع سے مراد جو اس سے ہی بنتی ہے، جیسے اسنان اسنتان سنتان. ہاں اسی سے نیک بنے ہیں. ہاں اس کی فروع. ٹھیک ہے. ہاں جیسے اسنتان ہے، سنتان ہے. آئیے تو اس میں کیا ہوگا؟ علامت رفع کیا ہوگی؟ رضی. چاہو تو کاپی پہ لکھ لیتے تو بہتر تھا. دکھائیے، لکھیں. چاک وہاں سے لا دے. دیکھیے علامات رفع پہلے تو بتایا علامت رفع کتنی ہے؟ علامات رفع 4 ہے. نہیں، علامات اعراب. علامات اعراب 4 ہے. لکھو جار جاز. یہ میں نے نئے مقدماتی میں آپ کو یاد ہوگا. رفع اور نصب فعل میں بھی پایا جاتا ہے اور اسم میں بھی. جر اسم سے مخصوص ہے، جزم. اب جب ان کی ہر ایک کی کچھ علامتیں ہیں. علامت رفع کیا ہوگی؟ علامت نصب کیا ہوگی؟ علامت جر کیا ہوگی؟ علامت جزم کیا ہوگی؟ یہ بتانے شروع کریں گے. اب ان میں سے
ایک ایک چیز بتائیں گے. علامات رفع کی علامت. علامات رفع ضمہ ہوگی. ضمہ کتنی جگہ پہ ہوگا؟ اس میں مفرد جیسے جاء زید. اس میں مفرد میں جمع مکسر میں جمع مکسر میں جیسے رجال، مثال جاء رجال. اور جمع مؤنث سالم میں جمع مؤنث سالم میں جمع مؤنث سالم میں اور مسلمات اور مضارع میں. علامت رفع کہاں ہوتی ہے؟ اسماء ستہ میں. علامت نصب ہوتی ہے اسماء ستہ میں. مضارع ہے تو یہ واو کی بات چل رہی ہے یا ضمے کی بات چل رہی ہے؟ مضارع میں یضرب. ٹھیک ہے. علامات رفع کون کون سی؟ ضمہ کتنی جگہ پر آئے گا؟ یہاں پر آئے گا. اور کیا علامات رفع میں سے؟ الف. علامات رفع میں سے اور کیا ہے؟ الف ہے. الف کہاں پہ آئے گا؟ تثنیہ میں. تثنیہ میں جیسے زیدان. دیکھیے میں زید، آپ کہیں گے عامل کہاں ہے اس کا؟ عامل نہیں لکھ رہا میں، بس مثال دے رہا ہوں. جاء الزیدان ہوتا نہیں مثلا الزیدان. ٹھیک ہے. اور اس کے ملحقات میں تثنیہ اور اس کے ملحقات میں مثلا کیا ہے؟ اس کے تثنیہ کے ملحقات قلع اور کلتا تثنیہ میں. اور یا لکھ دیجیے قلع کلتا. جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں. سمجھے؟ تثنیہ میں الزیدان ہے، قلع اور کلتا میں. جبکہ ضمیر اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو، اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائیں. قلع الرجلان، قلع الرجلین، تو قلع قلع ہی رہے گا پھر تینوں حالتوں میں. اعراب تبدیلی ہوگا. اور قائم ہے اسنان اور اس کی فروع. اسنان اور اس کی فروع جو اس کی شاخیں ہیں. کیا کیا ہے؟ اسنان ہے، سنتان ہے، اسنتان ہے، سنتانے ہیں. سب میں کیا ہوگا؟ علامت رفع الف ہوگا. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ تصحیح کتاب پہ لکھ رہا، کاپی پہ. ضمہ ہوتا ہے، الف ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے واو. علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ واو بھی ہوتی ہے. کہاں کہاں ہوتی ہے وہ آپ بتائیں. بتاؤں سے پہلے لکھ لیا؟ جی یہ لکھ لیا. واو ایک علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ واو بھی ہوتی ہے. کہاں کہاں ہوتی ہے؟ جمع مذکر سالم میں اور اس کے ملحقات میں. اس کے ملحقات کیا ہوں گے؟ اولو ہے، عشرون اور اس کے باب. عشرون اور اس کے باب سے مراد کیا ہے؟ دہائیاں. عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون. یہ جو دہائیاں ہیں ان کا سب کا اعراب حالت رفع میں کیا ہوگا؟ واو ہوگا. اور انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ملحقات جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے. اور کسے کہا جاتا ہے؟ ملحقات میں کون کون سے آئیں گے؟ اولو ہے جمع مذکر سالم میں، اور اس کے ملحقات میں. ملحقات جو اس سے ملحق کیے گئے ہیں، یعنی جمع مذکر سالم کی جو حقیقی تعریف ہے
وہ اس میں صادق نہیں آتی، لیکن وہ اور چیزیں کچھ پائی جاتی ملاقات سے اور اس کی ملاقات میں. کون کون سے ہیں وہ؟ اولو اور خمسوں، عشرون اور اس کے بعد، عشرون اور اس کے بعد، عشرون اور اس کے بعد میں واو علامت رفع ہوگی. جیسے جاء الزیدون، یا مثلا سمجھنا ہے. اور جب اس میں اردو میں بھی حالت رفع میں واو آئے گا اور عشرون اور اس کے بعد. اسماء ستہ، اسماء ستہ چھ اسماء کون کون سے ہیں؟ ابو ہو، امو ہو، اخو ہو، یہ سب. لیکن شرط یہ ہے کہ اسماء ستہ درحالی کے وہ مفرد ہوں، جبکہ وہ مفرد ہوں ایک شرط، مفرد ہوں ایک شرط. دوسری مکبرہ ہوں یعنی دو شرط. مکبرہ کا مطلب سمجھے؟ ارے سمجھے؟ نہیں سمجھے تو بولو نہیں سمجھے. مکبرہ یعنی بڑے بنائے ہوئے، یعنی جن کی تصغیر نہ لائی گئی ہو. رجل کی تصغیر بنائی گئی، رجیل مرد، رجیل چھوٹا مرد. جن کلمات کی تصغیر نہ، مثلا اب ہے، اب کی ابن کی تصغیر کیا ہے؟ بنیا، یا بنیا مالن مالا، میرے پیارے بیٹے. بنیا اس کی تصغیر ہے. اگر بنیا ہے تب اس کا اعراب یہ نہیں ہوگا، اب ابن ہونا چاہیے. کیا ہو؟ ابو نینا ابیا ہے مثلا، اس کی تصغیر نہ لائی گئی، ابیا. اب ہونا چاہیے مفرد ہو، اب ہونا چاہیے، ابوان ابوین نہیں ہونا چاہیے. مکبر ہو یعنی اس کی تصغیر نہ لائی گئی، تصغیر نہ ہو، ابیا نہ ہو. تیسرے یعنی مکبر ہو یعنی تصغیر نہ ہو، یعنی وہ بھی مفرد. اور ارے تصغیر کا مطلب کیا ہے؟ مفرد کیا ہے؟ ہاں تو مفرد ہو، مصغر ہو، مصغر نہ ہو، تصغیر نہ لائی گئی ہو، اور غیر یا کی طرف مضاف ہو، اور یا کے علاوہ. تیسری شرط یہ کہ مضاف ہو اور غیر یا کی طرف، یا کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. اگر یا کی طرف مضاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ اعراب تقدیری ہوگا. ابھی جاء ابی رأیت ابی سمعت من ابی. اگر اسماء ستہ رسید یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائیں گے تو ان کا اعراب تقدیری ہو جائے گا، پوشیدہ. ابی رأیت ابی جاء ابی. اس لیے شرط یہ ہے کہ اسماء ستہ کا اعراب واو حالت رفع میں جب ہی ہوگا جب ہی مفرد ہو، یعنی اب ہونا چاہیے، ابوان ابوین نہیں ہونا چاہیے، آبا نہیں ہونا چاہیے. مکبرہ ہو اب ہونا چاہیے، ابیہ نہیں ہونا چاہیے. اور یا متکلم کا ابو ہو یا متکلم کا علاوہ ہے نا، یا کسی اسم کی طرف ہو تب بھی چلے گا. ابو زید تو حالت رفع میں اس وقت مثلا یہ ہوگا. اسماء ستہ آپ لکھواؤں یا یاد ہے؟ یاد ہے. علامت رفع ایک کیا ہے؟ نون. علامت رفع ایک کیا ہے؟ نون. جگہ نہیں ہے، مٹا کے اوپر لکھتا ہوں. یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی. علامت رفع ایک کیا ہے؟ نون. یہ سب نئے مقدمات کی یاد آ رہی ہے نہیں رضی؟ علامت رفع نون کہاں کہاں ہوگا؟ ہاں تو یہاں پہ انہوں نے طریقہ بدل دیا، میں اپنا آسان طریقے سے لکھوں. مضارع کے 7 صیغوں میں مضارع یا افعال خمسہ جو 7 صیغے ہیں. مضارع کے 7 صیغوں، 7 صیغوں میں 7 صیغوں میں. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کیا لکھا ہے؟
نون علامت رفع ہے کہاں؟ فی المضارع، اس مضارع میں المتصل بہ ضمیر رفع، جس سے ضمیر رفع ملی ہوئی ہو، مثنی کی، جمع کی یا مخاطبہ کی، واحد مؤنث حاضر کی۔ تو مثنی تو 4 ہو گئے، جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر ہو گئے، اور مخاطبہ واحد مؤنث حاضر 7 صیغے جنہیں افعال خمس کہا جاتا ہے، یفعلان تفعلان وغیرہ، ٹھیک ہے؟ جناب یہ کیا ہے یا جمع اور یہ مخاطبہ؟ مخاطبہ یعنی ایک عورت مخاطبہ، واحد مؤنث حاضر مخاطبہ۔ جمع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نون وہ مضارع جو ضمیر رفع متحرک سے ملا ہوا ہو، ضمیر رفع سے ملا ہوا ہو، تو ضمیر رفع سے ملا ہوا مضارع کون سا ہے جس میں یہی کیا کہتے ہیں 7 4 تسنیہ مثنیٰ لکھا ہے نہیں؟ مثنیٰ کے لیے ہو یا جمع کے لیے ہو، جمع جو ہے مذکر غائب جمع مذکر حاضر 2 جمع ہو گئے، 4 تسنیہ 6 اور ایک مخاطبہ واحد مؤنث حاضر، 7 صیغوں کے نام لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، لکھ لیا؟ جی 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 ٹائم ہو گیا شاید، چلیں باقی کل پڑھائیں گے، ورنہ تو علامات نصب لکھوا دیتا میں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ادھر عبارت دیکھیے، فالضمۃ، تو علائم الرفع کتنی ہیں؟ علامات رفع کتنی؟ 4، الضمۃ والالف والواو والنون۔ فالضمۃ فی الاسم المفرد، ضمہ اس میں مفرد میں ہوگا، دیکھو اب جو لکھا ہوا اس پہ دیکھتے رہو، والجمع المکسر جمع مکسر میں ہوگا، والجمع المؤنث سالم جمع مؤنث سالم میں، مسلمات، اور مضارع میں جب وہ عامل نصب و جزم سے خالی ہو تو مرفوع ہوگا، مرفوع ہوگا تو علامت رفع کیا ہوگی؟ ضمہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد آئیے الف ہوگی علامت رفع کہاں پر؟ تثنیہ میں۔ تثنیہ کی تعریف بتا دی، تثنیہ وہ اس میں کہ جو دلالت کرے 2 پر اور وہ عطف کرنے سے بے نیاز کر دے، ہمیں عطف کرنے کی ضرورت نہ پڑے، الزیدان، ورنہ کیا کہتے ہیں ہم؟ زیدن و زیدن، وہ ملاقات اور ملاقات تثنیہ میں، ملاقات تثنیہ کیا ہے؟ جنہیں تثنیہ سے ملحق کیا گیا ہے، حقیقت میں تثنیہ نہیں ہے، ملحق کیا گیا ہے، کلا ہے کلتا ہے، لیکن مدرحالی کے مضاف ضمیر کی طرف، ورنہ اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب کلا کلا ہی رہے گا، کلتا کلتا ہی رہے گا۔ وہ اسنانے میں علامت رفع الف ہوگی، وہ فرعا ہو، اور اس کی فروع جو ہیں وہ اس کی 2 فرع، سنتانے اور اسنتانے، والواو فی الجمع، اور علامت رفع واو ہوگی جمع مذکر سالم میں اور اس کے ملاقات میں۔ وہی ملاقات کیا ہیں جنہیں جمع مذکر سالم سے ملاق کیا گیا؟ وہ اولو ہے، عشرون اور اس کے باب، اس کے بعد کون سے ہیں عشرون کے؟ 30 40 50 60 70، یہ سب دہائی، سب میں واو علامت رفع ہوگی، اور علامت نصب جمع یا 20 30 40 50۔ والاسماء الستہ، اور اسماء ستہ میں علامت رفع واو ہوگی، اسماء ستہ کیا ہے؟ ابو ہو، اس لیے انہوں نے ضمیر کی طرف مضاف کر کے دیا، وہ بھی غیر یا کی طرف، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ابو ہو، اخو ہو، دیکھیے سب میں ہو ہے، اس میں ہم ہا میں ہا کیوں ہے؟ سب میں ہو ہے، اس میں ہا کیوں ہے؟ ہاں نہیں، لیڈیز کے لیے ہے نا، یہ عورت کے سسرالیوں کو کہا جاتا ہے ہم، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس عورت کے رشتہ دار، تو اس ہاتھ اس عورت کی وجہ سے ہا رہے گا نا ہمیشہ، مرد کے سسرالیوں کو نہیں، ورنہ کہہ سکتے تھے ہم ہو محمد علی کے سسرالیہ، نہیں، لڑکی کے سسرالیوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے یہ ہاں عورت کی وجہ سے، سو ہو، ہنو ہو، ذو مالن، لیکن اسماء ستہ کا حالت واو علامت رفع ہوگا اسماء ستہ میں، لیکن درحالی کے مفردتن، یہ مفرد ہو، مکبرہ ہو یعنی مصغر نہ ہو، مضافت الی غیر یا ہے، یا غیر یا کی طرف مضاف ہو، یعنی یا کی طرف مضاف نہ ہو، ورنہ یا کی طرف مضاف ہوں گے تو اعراب تقدیری ہو جائے گا۔ والنون، نون علامت رفع ہوگی کہاں؟ فی المضارع، مضارع میں، المتصل بہ، جس سے وہ مضارع کی جس سے ملی ہوئی ہو ضمیر رفع، لمثنن تثنیہ کے لیے، اور لجمع یا جمع کے لیے، اور مخاطبۃ یا مخاطبہ کے لیے۔ تثنیات تو آپ سمجھ رہے ہیں 4 ہوتے ہیں، جمع بھی 2 ہوتے ہیں، ہوتے 4 ہیں جمع، لیکن 2 تو مبنی ہے نا، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر، تو بچے 2 جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر، کیونکہ اسی میں ملی ہوئی ہوتی ضمیر رفع، اور مخاطبہ یعنی واحد مؤنث حاضر۔ 5 صیغے کیوں گنائے یہاں پر؟ 1 2 3 4 5، کیونکہ یفعلان یعنی تفعلان 3 ہیں، تفعلان 3 ہے، ایک ذکر کر دیا۔ علامات نصب 5 ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ